28 फरवरी 2026 کو جب امریکہ نے حملہ کیا تھا تو اس وقت میری گزارش یہ تھی اور میں نے تجزیہ پیش کیا تھا کہ یہ امریکہ کی بہت بڑی غلطی ہے، اور میں نے اس کو کہا تھا یہ نان سٹارٹر ہے جنگ کے لیے۔ IRGC میں پھوٹ پڑ گئی ہے اور کچھ سیگمنٹس ہیں جو ابھی حملے جاری کیے ہوئے ہیں، کچھ نہیں۔ کتنا ریلیٹیولی کمزور صدر کوئی نہیں آئے گا جس نے 8 مہینوں میں 2 دفعہ حملہ کیا ہو، دونوں دفعہ ملٹری آبجیکٹو اس طرح حاصل نہ کیے ہوں۔ چاہیں گے کہ ایران اتنا کمزور ہو جائے کہ ان کو بلی نہ کر سکے، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ اتنا کمزور ہو جائے کہ یہاں پر اسرائیل آ کے بیٹھ جائے۔ I'm sure ایرانی حکومت کو کنوے جو کر دیا گیا ہے، انٹرنیشنل سورسز یہی رپورٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے کمپلشن ہو جائے گی ٹو کنٹریبیوٹ ان ڈیفense آف سعودی عرب۔ بہت شکریہ چچا صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، ایران اچانک سے تو نہیں، خیر یہ سلسلہ بنتا جا رہا تھا، سیریز آف ایونٹ ہوئے اور اب اسلام آباد MOU کو معطل کرنے کا فیصلہ اس نے کر لیا ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ڈپلومیسی کی مکمل ناکامی ہے، لیکن ظاہری بات ہے بڑی محنت سے ایک معاہدہ ہوا، ہوپس بہت ہائی تھیں، لیکن آپ کے خیال میں کیا ایران میں پاسداران انقلاب کا دباؤ اتنا تھا کہ ایران کو یہ فیصلہ کرنا پڑا، اور حالات اب جاتے ہوئے کس سائڈ پر دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ اقرا صاحبہ، آپ نے انوائٹ کیا ہے۔ دیکھیے یہ جو نیو فاؤنڈ لیوریج ایران کو ملی ہے، پریشر آلموسٹ جو کہا جاتا ہے ملینز آف لوگوں نے جنازے میں ظاہر شرکت کی ہے۔ 28 فروری 2026 کو جب امریکہ نے حملہ کیا تھا تو اس وقت میری گزارش یہ تھی اور میں نے تجزیہ پیش کیا تھا کہ یہ امریکہ کی بہت بڑی غلطی ہے، اور میں نے اس کو کہا تھا یہ نان سٹارٹر ہے جنگ کے لیے۔ آپ دشمن ملک کی لیڈرشپ کو پہلے دن ایلیمنیٹ نہیں کرتے، اس لیڈرشپ نے بعد میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں، خاص طور پر اس صورت میں کہ اگر کمپرومائز کرنا پڑے تو وہ لیڈر سسٹین کر پاتی ہے، کیونکہ آیت اللہ خامنہ ای پچھلے 36 سال سے اسپرچول لیڈر بھی تھے۔ کئی صدور امریکہ کے آئے اور گئے لیکن وہ سسٹین کر رہے تھے، اور آج اگر وہ ہوتے تو آپ امیجن کریں جو کہا جاتا ہے کہ IRGC میں پھوٹ پڑ گئی ہے اور کچھ سیگمنٹس ہیں جو ابھی حملے جاری کیے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، تو کتنی اسٹرانگ پوزیشن ہوتی مذاکرات کے لیے۔ امریکہ کو لٹرلی 1% ڈیل کرنی پڑتی، نمبر 1۔ نمبر 2، آج ظاہر ہے جیسے میں نے کہا کہ ایک نیو فاؤنڈ پریشر ہے۔ جب اس طرح کی لیڈرشپ کو شہید کیا جاتا ہے، آپ دیکھیں تقریباً 8 مہینوں میں امریکہ کے 87 لیڈر شہید کیے گئے دونوں جنگوں میں ملا کے، 19 نیوکلیر سائنٹسٹ کو شہید کیا گیا۔ جی تو یہ صرف جنگ نہیں رہتی، پھر 9 کروڑ لوگوں کے لیے ایک ریونج اور غم اور غصے اور ریٹیلیشن کی جنگ بن جاتی۔ تو جب یہ اس طرح کی جنگ میں کنورٹ ہو جائے تو پھر اتنا آسان نہیں ہوتا کنورٹ کرنا، پھر ذرا سارے اس بات پر تھریش ہولڈ ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا، وہ آلموسٹ میمورینڈم آف مس انڈرسٹینڈنگ بن گیا، یہ ایگریمنٹ بھی نہیں ہوا، یہ اکارڈ بھی نہیں ہوا، اسی وجہ سے کہ کنورج نہیں ہو پا رہے تھے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک ایران کے پاس شاید جسٹیفیکیشن یہ ہے، میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا لیکن انالیسس پیش کر رہا ہوں، ایران کو شاید یہ معلوم ہے کہ اتنا ریلیٹیولی کمزور صدر کوئی نہیں آئے گا جس نے 8 مہینوں میں 2 دفعہ حملہ کیا ہو، دونوں دفعہ ملٹری آبجیکٹو اس طرح حاصل نہ کیے ہوں۔ ان کو یہ بھی پتا ہے اسرائیل اور امریکہ کے درمیان پہلی دفعہ ڈائیورجنس ہوئی ہے۔ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ہے جس نے جنگ شروع ہونے سے پہلے نیٹو کو، کینیڈا کو، یورپین یونین کو، آلموسٹ روس کو، سب کو ناراض کیا تھا انکلوڈنگ انڈیا۔ تو یہ ایک ایران کو شاید یہ ریئلائز ہوا ہے کہ اگر اب ہم نے نہیں کیا نیگوسیشن اپنی فیور میں فار ٹائمز ٹو کم، تو آئندہ آنے والے وقتوں میں 20,000 ٹارگٹس کو وہ ہر 6 مہینے 2 سال بعد ڈسٹروائے نہیں کرا سکیں گے۔ اس دفعہ تقریباً 20,000 ٹارگٹس پہ حملے کیے گئے ہیں، جس میں بلڈنگز، انفراسٹرکچر، انڈسٹری، پانی کے پلانٹ، بجلی گھر، ایون یونیورسٹیاں نہیں بخشی گئی امریکہ اور اسرائیل نے جو اٹیک کیا۔ تو آئی تھنک مجھے یہ نظر آتا ہے۔ لیکن آخری جملہ میں کوشچن کا بھی ایڈ کرتا چلوں کہ ایران کو جب لیڈر آف ایسکلیشن بڑھا رہا ہے اپنی مرضی سے، بعض دفعہ لیڈر آف ایسکلیشن آپ کے ہاتھ سے نکل بھی جاتی ہے، کیونکہ امریکہ ابھی بھی سپر پاور ہے، اس پر نتن یاہو کا اور دنیا کا اکانومی کا اگلے آنے والے الیکشن کا بہت پریشر ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ ایران کے ہاتھ سے بات نکل جائے اور آبویسلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایز این آبلیگیشن یا ایز اے کمپلشن ایسکلیٹ کرنی پڑے جائیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا ایران کی طرف سے اب ایک مرتبہ پھر سے خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں پر حملے شروع ہو گئے ہیں، پہلے بھی یہ ایک بڑا سنگین معاملہ تھا، سینسٹیو ایشو تھا، ایون سعودی عرب کے اوپر بھی کیے گئے حملے تو پاکستان واز دی ون جس نے سمجھایا کہ جناب آپ تھوڑا سا صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ حملے کنٹینیوس جاری رہے باوجود اس کے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ حق موجود ہے کہ ہم جوابی کارروائی جواب دیں، امریکی اڈوں کے اوپر ہم دیتے ہیں، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے یہ سچویشن زیادہ دیر تک سٹینڈ سٹل رہے گی یا پھر عرب ممالک کے ساتھ بھی معاملات خراب ہو سکتے ہیں؟ مس اقرا دیکھیے، جو پہلا راؤنڈ ہوا تھا 40 دنوں کا اور ایران نے حملے کیے تھے ان ملکوں پر جو عرب ممالک ہیں،
اس وقت ایران کے پاس ایک جسٹیفیکیشن تھی، چاہے دنیا ایگری نہ یا نہ کرے، لیکن ایران کا پرسپیکٹو یہ تھا کہ کیونکہ امریکہ آؤٹ آف ریچ ہے، اسرائیل تقریباً 1600 کلومیٹر دور ہے، جو نیئرسٹ ہیں جہاں سے ایفرٹ وار فائٹنگ جنریٹ ہو رہی ہے، اور وہ تمام یہی مڈل ایسٹ کے ممالک تھے. تو ایران کو ایک مورل یا ایک لیجٹمیسی لگی کہ یہاں پہ اٹیک کرنا اس کے وار پلاننگ یا وار اسٹریٹجی یا ریٹیلیشن میں اس کا حق بنتا ہے. اور اب یہ وقت آ گیا تھا ایز اے پارٹ آف دا اسٹریٹجی، میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں تک ایک ایلیمنٹ آف جسٹیفیکیشن ایران نے اپنے لیے ڈھونڈ لیا اور ایک پروہیبٹیو کاسٹ بھی امپوز کی دونوں کو، امریکہ کو بھی انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی ان بیسز کو اور ان ملکوں کو جن میں ایک فیلنگ آف انسیکیورٹی دی ایران نے پیدا کر دی ان تمام جی سی سی ممالک کو کہ امریکی اڈے یہاں پہ ہونا کوئی ایسٹ یا اسٹرینتھ نہیں ہے بلکہ ایک ویکنس یا لائبلٹی ہے. یہ نمبر 1. لیکن جب جنگ بند ہو گئی تھی تو دیکھیے ایران نے اس خطے میں رہنا ہے. عرب ملک اس وقت ریئیکشن ڈیلیما میں ہے. ریئیکشن ڈیلیما میں اس کو کہتا ہوں کہ دیکھیے جب ایران کو یہ معلوم ہے کہ اس کی ایک ڈومیننس ہے اور اگر وہ حد سے زیادہ ایک ڈگری آف ایشورنس ہو جائے گا عرب ممالک کے ذہن میں تو وہ خوف زدہ ہو جائیں گے یہ ممالک. تو ایک ڈومیننس جو ہے وہ ان ایزی بھی کرتی ہے ان عرب ملکوں کو، اور وہ چاہیں گے کہ ایران اتنا کمزور ہو جائے کہ ان کو بلی نہ کر سکے. لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ اتنا کمزور ہو جائے کہ یہاں پر اسرائیل آ کے بیٹھ جائے. جو پہلے حکومت کا پلان تھا کہ رضا پہلوی کے بیٹے کو بٹھایا جائے گا، ایک ڈومیننٹلی اسرائیل لابی یہاں پہ حکومت کرے گی، رجیم چینج ہو جائے گی، تو وہ بھی کوئی عرب ملک نہیں چاہے گا. تو یہ میں عرب ملکوں کا ریئیکشن ڈیلیما کہہ رہا ہوں. آنے والے وقتوں میں مجھے لگتا تھا کہ ایران کو چاہیے کہ اپروچمنٹ کرے ان ملکوں سے اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو جنگ کے دنوں میں قائم ہوا تھا وہ برج کرے واپس، تاکہ کم از کم یہ ملک ایران سے انسیکیورٹی نہ محسوس کریں. جتنا وہ انسیکیور ہوں گے اتنا ہی طرف مائل ہوں گے وہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف. بالکل صحیح. اور حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب پر جو حالیہ حملے ہوئے ہیں پاکستان نے اسے ریڈ لائن قرار دیا ہے. آپ کو لگتا ہے پاکستان کے لیے بھی اب ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہوگی، ایک بیلنس سفارتی زون میں رہنا تاکہ زیادہ جھکاؤ کسی کی بھی طرف نہ ہو؟ جی دیکھیے آپ ایگری کریں گی کہ پاکستان نے جو چند مہینے پچھلے جو کیے ڈپلومیسی کے پیک پر تھی، پرسویشن انتہا درجے کی تھی، نیوٹرلٹی اینڈ کریڈیبلٹی بہت اپریشیبل تھی پاکستان نے جو مینٹین کی. لیکن اس چیز کی بھی لمیٹیشن ہوتی ہے. خاص طور پر ہم نے آئی ایم شور کلوز ڈور ایران کو بتایا ہوگا کہ ہماری آبلیگیشن نہیں ہے، ہماری سینسٹیوٹی بھی ہے. آبلیگیشن ہوتی ہے جو ڈیفینس پیکٹ کے تحت ہے، اور سینسٹیوٹی ہے بیکاز یہ ریلیجس مقام ہے تمام مسلمانوں کے لیے بہت قابل احترام. تو دو وجہ سے اس کی ہماری سینسٹیوٹی بھی ہے اور آبلیگیشن بھی ہے. تو آئی ایم شور ایرانی حکومت کو کنوے جو کر دیا گیا ہے، انٹرنیشنل سورسز یہی رپورٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے کمپلشن ہو جائے گی ٹو کنٹریبیوٹ ان ڈیفینس آف سعودی عرب. لیکن میں دعا گو ہوں کہ ایسی نوبت نہ آئے، کیونکہ ہم نے بڑی تھن لائن اور بڑا چیلنجنگ ٹائم گزارا ہے پاکستان نے پچھلے 4-5 مہینوں میں، جب ہم نے ایک طرف سپر پاور اور دوسری طرف ایران کے ساتھ ایک ایسا بیلنس کیا کہ آج بھی دونوں اپریشیٹو ہیں اور کوئی بھی ہمیں سسپیشن سی یا بائسزم کی نظر سے نہیں دیکھتا کہ ہم نے دوسری سائڈ کا زیادہ ساتھ دیا اور اس سائڈ کا کم دیا ہے. تو یہ ایک نیو فاؤنڈ انفلوئنس الحمدللہ پاکستان کو جو ملا ہے. آپ نے دیکھا جو انٹرنلی بھی ہمارے انسٹیبلٹی کاز کرنے کی وجہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہمارے دشمن بالکل خوش نہیں ہیں کہ پاکستان کے اتنی زیادہ ایک لیوریج یا انفلوئنس گلوبل پچھلے سال سے لے کر مئی سے لے کر آج 14 مہینے ہو گئے. ہم نے پچھلی دفعہ ایک ریجنل اسٹیبلٹی کے طور پہ اپنے آپ کو ابھارا تھا انڈیا کے ساتھ، اور اب ہم نے گلوبل کنٹریبیوٹنگ کے طور پر اپنی فورس کو اور اپنی قابلیت کو منوایا ہے. تو آئی ایم شور پاکستان کے لیے اللہ کرے کہ ایسا کوئی چیلنجنگ موقع نہ آئے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ایران کتنی کلیئرٹی سے ہماری بات کو سمجھتا ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا خالد چشتی صاحب، میرے ساتھ تھے.